علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اسلام آباد میں پی ٹی آئی نے جو احتجاج کیا، اس حوالے سے علی امین گنڈا پور کی ایک طوطا مینا کی کہانی تو آپ سب نے سنی، لیکن اس کہانی کے پیچھے کچھ اور راز بھی ہیں جو آہستہ آہستہ باہر آ رہے ہیں، اور وہ اصل چیز ہے جو خبر کے اندر ایک چھپی ہوئی خبر ہے، جو ساری طوطا مینا کی کہانی ہے اس کے اندر ایک خبر ہے، اور یہ وہ خبر ہے کہ جو پوری لیڈرشپ کو بتا کر علی امین گنڈا پور نہ صرف مظلوم بن رہے ہیں، نہ صرف اپنی سچائی ثابت کر رہے ہیں، بلکہ بہت بڑا کریڈٹ بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے یہ مارکا مارا ہے اور میں نے یہ راستہ ہموار کیا ہے اور میں نے یہ باتیں فائنل کی ہیں اور میرے ساتھ یہ کمٹمنٹس ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ بنیادی طور پہ خبر امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے آنے والے دنوں میں جو سیاست ہے اور جو سیاست کا رخ ہے اس کو تبدیل بھی کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس خبر میں یا اس بات میں جو علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں، جو اپنے لیڈروں کو بتا کر ان کو مطمئن کیا جا رہا ہے، اس میں اگر کوئی صداقت ہوئی تو خبر یہ ہے، میں وہ ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو پی ٹی آئی کے ٹاپ لیڈرز کو بتائی گئی ہے، اور اسی وجہ سے ایک نوٹیفیکیشن بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گوہر علی خان صاحب کی طرف سے آیا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی ممبر صوبائی اسمبلی اور ممبر نیشنل اسمبلی کسی مظاہرے کے اندر شامل نہیں ہوگا اور کوئی اس طرح کی کنٹروورشل کوئی سٹیٹمنٹس نہیں دے گا۔ تو یہ بنیادی طور پہ اسی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ایک کہانی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جس دن روپوش ہوئے، غائب ہوئے، وہ کچھ اہم لوگوں کو ملے، جس میں محسن نقوی صاحب بھی شامل تھے، اور محسن نقوی صاحب نے اس میں بنیادی رول پلے کیا۔ یہ وہ مبینہ طور پر کہانی ہے جو علی امین اور اس کے کچھ ساتھی اپنی لیڈرشپ کو بتا کر کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو مطمئن کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا مارکا مارا ہے۔ وہاں پہ کے پی ہاؤس سے جب یہ غائب ہوئے، ایک دفعہ تو وہاں سے سلپ ہو گئے اور اس کے بعد دوبارہ رابطہ کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے، علی امین گنڈا پور کا، کہ خود میرے ساتھ رابطہ کیا گیا اور مجھے بلوایا گیا کسی جگہ پہ، اور وہاں پہ بیٹھ کے میرے ساتھ کچھ باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب نے اس کو گارنٹی کیا اور کچھ اور لوگ بیچ میں پڑے، اور اس میں طے پایا کہ علی امین اگر آج واپس چلا جائے اور اس کے بعد یہ ترامیم ہو جائیں اور بانی پی ٹی آئی کا نکلنے کا راستہ اور پی ٹی آئی کا ان ہونے کا راستہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ لوگوں کو، اپنے کارکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہانی بھی بتا رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی صداقت ہے، جو انسائڈ کہانی ڈسکس ہو رہی ہے اور جس کا کریڈٹ کچھ لوگ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، علی امین گنڈا پور سمیت، کہ جی وہاں پہ ہماری بات ہوگی، جیسے نون لیگ کے ساتھ چیزیں منسوب ہوتی تھی نا کہ ساڑی اتے گل ہو گئی ہے، تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑی گل ہو گئی ہے اور ہمیں اب ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ ریلیف ہوگا۔ بشرا بی بی کو ریلیف ہوگا، اور اس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کو ہوگا، اور اس کے بعد جو سارے کیسز ہیں یہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی موجودہ جو حکومتی سیٹ اپ ہے اس کو ریپلیس نہیں کرے گی، بلکہ اگلے الیکشن کا ایک وعدہ کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی کانٹینیوٹی کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے تمام غصہ آئی جی اسلام آباد کے اوپر نکالا۔ انہوں نے محسن نقوی صاحب کا نام تک نہیں لیا، انہوں نے اداروں کا نام تک نہیں لیا، اور یہی وجہ ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ انقلاب جس نے جی ایچ کیو کو گھیراؤ کرنا تھا، جس نے حساس اداروں کے خلاف بات کرنی تھی، جس نے فوج کی ڈومینیشن ختم کر کے پارلیمنٹ کی سپرمیسی قائم کرنی تھی، سویلین سپرمیسی قائم کرنی تھی، اور جو 9 مئی اور جناح ہاؤس پر حملے سے ہوتا ہوا اب صرف آئی جی اسلام آباد کی تبدیلی اور معطلی تک محدود ہو گیا ہے۔
یعنی اسد کیسر بھی اور گنڈا پور بھی یہ کہہ رہے ہیں اور بلکہ تڑیاں لگا رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی اس کو تبدیل نہ کیا گیا تو ہم پھر مارچ کریں گے. یعنی جو بنگلہ دیش ماڈل تھا، ٹرکش ماڈل تھا، وہ سارے ماڈل اب ختم کر کے آئی جی اسلام آباد کی تبدیلی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. اور یہ نہیں صاحبان بتا رہے اپنی پارٹی کو کہ کیا آئی جی اسلام آباد کسی کی مرضی کے بغیر یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا اس نے اپنی کو کڑ اور دشمنی آپ سے نکالی ہے؟ اس کا کوئی تاڑے نال کوئی زمین سانجی سی جڑی تسی کھا گئے ہو اور وہ آئی جی نو تاڑے تے غصہ چڑھ گیا. سو اپنے لوگوں کو، اپنے کارکنوں کو، سب کو ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے کا ایک سلسلہ جاری ہے. اور یہ اب چورن بیچا جا رہا ہے کہ جی ہم پریشر بھی رکھیں گے، ہم کچھ دیر دیکھیں گے، اور اگر یہ چیزیں ایکسپلائٹ نہیں ہوتی تو دوبارہ سے ہم پھر مارچ کریں گے. لیکن ہمارے یہ دوست پھر بھول جاتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ مقبولیت نہیں ہے، قبولیت ہے. اور ہم ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بہت سے اس میں لوگ کمپرومائزڈ ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ کارکنوں کو تھکا تھکا کر، مروا کر ان کو اس حال میں کر رہے ہیں. کوئی بیچارہ موٹر سائیکل بیچ کے آ رہا ہے، کوئی مرغی بیچ کے آ رہا ہے، کوئی اپنا بکری بکرا بیچ کے آ رہا ہے، اور واپسی پہ جانے کے لیے ان کے پاس پھر کرایہ بھی نہیں ہوتا. اور لیڈر حضرات جو ہیں وہ اے سی کمروں میں بیٹھ کے وہاں سے بیان جاری کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملک کے وسیع تر مفاد پہ ہیں، ہمیں آرڈر ملا ہے کہ جی ہم نے گرفتاری نہیں دینی. تو اس طرح کی سچویشن کے اندر یہ کس طرح پاسبل ہے کہ جو آپ ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں سویلین سپرمیسی کا اور بنگلہ دیش انقلاب کا، وہ پاسبل ہو؟ پھر آئی جی کی تبدیلی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں، جس میں گور علی خان ہے، جس میں علی امین گنڈا پور ہے، وہ پارٹی کے لوگوں کو مطمئن کر رہے ہیں اور ان کو کہیں گے ساڑھی گل ہو گئی ہے اور اب ہم چیئرمین کو بھی نکال لیں گے اور سب کو کر لیں گے. یہ پارٹی کے لوگوں کو میسج دیا جا رہا ہے.